کی طرف آ جائیں، عادل راجہ نے آپ پر الزام لگایا ہے کہ آپ نے مریم نواز صاحبہ کو BMW گھڑی دے کر ٹیکس معاف کروائے ہیں، انکوائری ختم کرائی ہے، اس میں کیا حقیقت ہے سر؟ ایسا ہے کہ ایک جھوٹ جو شخص جو ہے اپنے ادارے سے کورٹ مارشل ہو چکا ہو، نکالا چکا ہو، ملک سے بگوڑا ہو، جس کی اپنی فیملی کا اس کو پرواہ پاکستان میں نہ ہو، تو اس کو ملک کا کیا پرواہ؟ وہ اپنی سوشل میڈیا سے پیسے کمانے کے لیے روزانہ کوئی نیا تماشا لگا رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی انکم ذرائع بڑھتا جائے۔ دیکھ، جو ٹیکس کی ایشوز ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے شمولیت کی جب میں اقتدار چھوڑ چکا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں افغانستان سے جو کولا لایا ہوں، اس وقت ان کو درد جو ہے بہت زیادہ، اس بیچارے کو۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، یہ چاہتے تھے کہ ادھر انرجی کرائسس آئیں، ادھر ڈالر کی پرابلم آئے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کوشش کی کہ افغانستان جو نیبر کنٹری ہے وہاں سے کولا یہاں پہ آئے، اور یہ ہماری جو کرائسس ہے اس ٹائم فورن کرنسی کی، ملک کی اکانومی کی، کہ جو شٹ ڈاؤن انڈسٹری میں وہ نہ آئے، اور اللہ نے کامیاب کیا۔ تقریباً اس ٹائم 400 روپے پر ڈالر ٹن جو ہے کولا امپورٹ ہوتا تھا، اور اس کو میں نے اس کارٹیل سسٹم کو توڑوایا، اور تقریباً 78 ارب روپے کی گورنمنٹ کو بچت بھی ہوئی، زر مبادلہ کی بچت بھی ہوئی، اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ بدقسمتی سے اس طرح کے جو غدار لوگ ہوتے ہیں، محب وطن لوگ جو ادھر کام کرنا چاہتے بھی ہیں، تو وہ ان کی کیچڑوں سے جو ہے وہ بیچارے آگے نہیں آتے۔ لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسی گندے لوگوں کو سبق بھی سکھانا ہے، اور اپنے ملک کو ایک مضبوط ریاست بھی بنانی ہے، کیونکہ اگر ہم ان کے آگے اپنے ملک کو چھوڑ دیں اور ان کی باتوں کو دیکھتے جائیں تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ گند زیادہ ہے، بدتمیزی زیادہ ہے، اچھے لوگوں کی تعداد کم ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ بہت سخت مقابلہ کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ نے مقابلے کی بات کی ہے تو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ عادل راجہ کے خلاف کون سا کوئی قانونی اقدام کرنے جا رہے ہیں، کب تک کر لیں گے، اور کتنا یقین ہے کہ آپ بھی ناصر بٹ صاحب کا بڑا نام ہے ایسے کیس جو ان کے خلاف بات، وہ جیتنے میں بڑا ریکارڈ ہے ان کا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ناصر بٹ صاحب کی طرح انگلینڈ میں ان کے خلاف کچھ ایسا کرنے کے بعد جیت جائیں گے؟ میں نے آج ان کو اگر ایک ہفتے کے اندر انہوں نے آفیشل ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ معافی مانگی، تو اور ان کو ہدایت مل گئی اور اللہ نے دے دی اور ان کو سمجھ آ گئی، تو پھر میں انسانیت کے طور پہ اس چیز کو ادھر چھوڑ دوں گا۔ اگر انہوں نے نہیں مانگا تو بہت جلد ان کے اوپر لندن میں بھی کیس ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے بعد ان کے پیچھے فائل ہوگا، اور اربوں روپے میں کلیم کروں گا۔ اور یہ انشاءاللہ اگر انہوں نے معافی مانگی، کیونکہ انسانیت مجھے پھر یہ دیتا ہے کہ کوئی معافی کرے، اور میرا مذہب بھی کہتا ہے اس کو معاف کر دو، تو پھر میں ان کی معافی قبول کر لوں گا۔ اور اگر وہ بیوقوفی میں لگے رہے اور اس ملک کے ساتھ دشمنی کرتے رہے، اور جو اسلام نے بھی منع کیا، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے رہے، تو پھر لندن میں ان کو نوٹس بھی ملے گا، اور یہ 5 ارب روپے کے بھی پیسے بھی جمع کرائیں گے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے نہیں کرتے، اور میں نے ان کو کہا ہے کہ تم نے جو کیا ہے، لوگ تمہیں ایک پاگل کے طور پہ اگنور کر دیتے اور بار بار، لیکن بدقسمتی سے اس سے ہماری آنے والی نسلوں کی بھی جو ہے وہ گمراہی ہوتی ہے۔ تو اس کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اور اس کے جو ہے ایک ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے، تو لندن میں بہت جلد آپ دیکھیں گے ان کے خلاف سوٹ دائر ہوگا۔ لندن میں جلد آپ کہہ رہے ہیں؟ سر کیا لگتا ہے عادل راجہ کے الزامات کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ اچانک عادل راجہ کی آپ پر نظر تو نہیں پڑ سکتی، کیا کے پی سے کوئی آپ کا حریف کوئی کس قسم کا ہو سکتا ہے، یا آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ اچانک تو نہیں کہ وہ آپ پر الزام لگا دے گے؟ ایسا ہے کہ بدقسمتی سے میں جب سینیٹر تھا تو میں اس ملک کا پورے پارلیمنٹ میں، صوبوں میں، فیڈرل گورنمنٹ میں، سینٹ میں ہائیسٹ ٹیکس پیئر تھا، اور یہ ایک تسلسل ہے میری زندگی کی، ایک پوری ہسٹری ہے، مجھے لوگ جانتے ہیں، ایک کام کی، ایک محنت کی، ایک ٹریڈنگ کی۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب اس نے اس شخص کو جو تکلیف ہوئی ہے، وہ یہ تکلیف ہوئی کہ ان کی سوچ تھی کہ یہاں کی اکانومی بیٹھ جائے گی، ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ پہلے دن سے ان کے محبوب لیڈر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے ملک سے
श्री लंका बन जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, इंडस्ट्री बंद हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब इनको पता चला कि एनर्जी क्राइसिस पे मैंने काम किया है और मेरी वजह से जो है उस टाइम डॉलर का फ्लो भी रुका और पाकिस्तान जो है इंडस्ट्री भी चली, एनर्जी क्राइसिस भी नहीं हुए, तो ये बेचारा जो है कोमे में है, कोमा। तो इसको जब पता चला, इसने कहा यार ये कैसे हो गया, हमने तो पूरा प्लान बनाया था पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने के लिए, और इसको तो हमने डिफॉल्ट करवाना था, इधर तो क्राइसिस होनी थी, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसने कहा कि अभी मैं ये काम कर लूंगा, लेकिन इसने गलत जगह में हाथ रखा है, बहुत ही गलत जगह में। ये माफी भी मांगेगा और ये हमेशा के लिए इस शख्स का इस्लाह भी होगी। यहाँ पे हमारे कमेंट्स बॉक्स में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद आदिल राजा साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से तो बच जाएं लेकिन पठानों से नहीं बचेंगे, इसमें कितनी हकीकत है कि ये एस्टेब्लिशमेंट से जो सब जी जी मैं अफरीदी हूँ और मेरा इलाका है कोहाट, और वहाँ अजब खान जो है ना, उसकी किताबें जो है लंदन में भी लिखी पड़ी हुई है अजब खान की। तो ये जिस मुल्क में रहता है ना, वो किताबें इनकी लाइब्रेरी में उधर भी पड़ी हैं। तो गोरों को भी जो है अजब खान का अच्छा पता है, और अजब खान अफरीदी है तो मैं भी कुआट का जो है अफरीदी हूँ। ये इसने बहुत ही नासमझी का काम किया है, बेवकूफी का काम किया है। हम दूसरों के हाथों से काम नहीं करते, हम खुद करते हैं। नोटिस भी इसको मिलेगा, इसको समझ भी आएगी, और इसकी इंशाल्लाह सारी जिंदगी की इस्लाह भी आएगी। जो इस्लाह इसके माँ बाप ने नहीं की, इंशाल्लाह मैं इसको तमीज भी सिखाऊंगा, इखलाकियात भी सिखाऊंगा, और इंशाल्लाह जो परवरिश में माँ बाप की तरफ से कमी हुई वो मैं पूरी करूंगा इसकी। बिल्कुल ठीक है। अब्बास साहब, आपने अपना मौकफ दे दिया, लेकिन क्योंकि मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए अगर इजाजत है तो 2-3 सवाल जरा मौजूदा सूरत हाल पे भी कर रहा हूँ। मियां नवाज साहब इस वक्त दुबई में है, क्या आपके फैसला है पाकिस्तान वापस आ रहे हैं या इंग्लैंड जाएंगे, ये क्या उनके शेड्यूल है, अगर आपके कुछ नॉलेज में हो? इंशाल्लाह वो आपकी तरफ भी आएंगे, और आपकी तरफ आने के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे। और पाकिस्तान, हम कहते थे 3 दफा पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हुआ, वो नवाज शरीफ की विजन थी जो उन्होंने इसको दोबारा खड़ा किया। चौथी बार भी खड़ा करेंगे। जिस तरह की एटमी कुव्वत बनाया, इस बार एक इकोनॉमी की कुव्वत वो बनाएंगे कि दुनिया हैरान होगी कि इस मुल्क ने इतनी शॉर्ट टाइम में अपनी इकोनॉमी को इतना मजबूत कैसे किया और इतना आगे कैसे ले गया। ये सारी दुनिया देखेगी उस आदमी की विजन, सोच, और एक इस मुल्क के लिए जो वो पेट्रियट हैं, जो आज तक उनके मुंह से किसी ने इखलाकियात में हल्की बात नहीं सुनी। उन्होंने कभी भी अपने मुल्क के बारे में सख्तियां गुजारी, जेलें गुजारी, जिलावतनियां गुजारी, कभी भी उन्होंने शख्स ने कोई हल्की बात नहीं की। ये होती है परवरिश, ये होती है सोच, ये होती है इखलाक। जो शख्स अपने घर को संभाल सकता है तो वो बड़े घर पाकिस्तान जैसे घर को भी संभाल सकता है। जो आदमी अपने घर को ना संभाल सकता है तो वो पाकिस्तान जैसे बड़े घर के बच्चों को क्या संभालेगा। ये आखिरी लाइन में मेरे ख्याल में आप इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, जरा ये भी फरमा दीजिएगा कि इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल। 100% इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, जिसने जो अपने घर और बीवी बच्चों को नहीं संभाल सकते, और हमने उसको 28 करोड़ के अवाम का घर दे दिया और बच्चे उनके हाथ में कर दिए। तो जिसके मुंह पे जिब नहीं है, एटमी कुव्वत के सीट पे उसको बिठा दिया। जो जिब ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने किस वक्त क्या बात करनी है, क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या बोलना है, क्या, सिवाय एक चीज उसने सीखी है जो उसने अवाम में शऊर दिया है कि तुमने जितना ज्यादा झूठ बोलना है उतनी तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो है पासमानदगी है, ये इखलाक का गिराव है। हमारी मजहब भी जो है इजाजत नहीं देता। झूठ ही जो है हर बुराई की जड़ है। तो इस झूठ ने इस माशरे को खराब किया। इंशाअल्लाह ताला हम इसका इस्लाह करेंगे, हम इसको ठीक करेंगे। पठानों का एक कल्चर है, हमारा एक उजरा है, हम बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, औरतों की इज्जत करते हैं, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, अपने झंडे पे जान निछावर करते हैं। इसने एक गुमराह टोला जिसको पठान का नाम दे दिया, ये खान नहीं है, ये खां है, खां। एक चीज और आपको बताऊं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जी, एक होता है खां, एक कौम है, ये एक ट्राइब है जो मियां वाली में होती है। एक है खान, खान जो होता है वो हम है, ये खां, इसका कुछ भी नहीं है, ये खां ही है। ये खां का एक ट्राइब को अपने आप के साथ इसने खान बना लिया। इसको एक दो लफ्ज पश्तो की आपने किधर ही सुने? आप मुझे बताए पश्तो में कभी किसी ने, आपने हिस्ट्री, हजारों साल की हिस्ट्री लें, कभी पश्तो से आपने किसी शख्स से सुना है कि वो कहे कि बच्चों ने बड़ों की इस्लाह करनी है? इसको पश्तो का कल्चर ही नहीं पना।
پتہ. ہمارے جو بڑے سیاسی لیڈر ہیں 30 سال 40 سال جدوجہد کی جیلوں میں رہے ہیں, اس کو بیچارے کو نہ 3 کا پتہ نہ 13 کا پتہ. بس وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بغض میں کینے میں اس کو ایک لاٹری نکل گئی, نواز شریف کو جو ہے اس ملک کا وہ نقصان ہوا, آنے والا وقت جو ہے وہ نقصان وہ پورا کرے گا اور نواز شریف دنیا کو دکھائے گا. بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں جو لوگ اچھا کر لیتے ہیں, جو اس ملک کو ترقی دیتے ہیں, یہ قوم ان کے ساتھ اچھا نہیں کرتی. میاں صاحب نے ہمیشہ اس قوم کے لیے قربانی دی, ہمیشہ مشکلات گزاری, پھر وہ قوم کہتی تھی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. میاں صاحب نے جب قدم بڑھایا تو پیچھے قوم نہیں تھی. افسوس یہ ہے کہ میاں صاحب ساری سختی اپنی بچوں کے اپنے اوپر گزارتے ہیں. جو مریم کے لیے اس نے سختی گزاری اپنی بیٹی بھی, وہی پاکستان قوم کے بچوں کے لیے گزاری. جیلوں میں گئے, ان کے ساتھ کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ نے ان کو دیا کس وقت سے دیا ہوا ہے. مطلب ان کا وہ سرمایہ جو وہ 75-71 کا ہے, اگر آج حساب کریں تو پورا پاکستان میں اتنا سرمایہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. لیکن اس شخص کو اس ملک کے ساتھ پیار ہے, جو 5 وقت کا نمازی ہے, جو تہجد کا نمازی ہے, میرے ساتھ اس نے وقت گزارا ہے, اور میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں. میری طرح گواہی کوئی اور شخص دے, میں دیکھتا ہوں نا, کوئی اپنی لیڈر کے بارے میں دے, اس کے اخلاقیات کے بارے میں دے. ہم نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے, ہم نے منسٹری دی, ہم ان کی گواہی دے سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ نزدیک سے بھی اس شخص کے نزدیک بھی کرپشن نہیں گزری. لیکن ایک چیز ہے کہ اس نے اپنا فیصلہ چھوڑا تھا اللہ پہ, کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. تو آج وہ دن آ گیا ہے کہ اللہ نے ایک ایک شخص کو ذلیل اور رسوا کر دیا ہے, اور یہ جو ٹٹو ہیں ان کا انجام بھی ذلیل ہو کے رہے گا. میاں صاحب نے جو دعا دی ہے نا ان کو کہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں, تو اللہ تو حساب کتاب پورا کرتا ہے. تو ان کا ایک ایک کا حساب دنیا دیکھتی رہے گی اور ذلیل ہوتے رہیں گے. بالکل ٹھیک. سر, خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ پرویز خٹک عمران خان کو ٹکر دے پائے گا؟ اور کیا نون لیگ سے بھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کوئی رابطہ کیا ہے کے پی کے میں؟ سر دیکھیں, رابطے ان کے ہر جگہ میں ہو رہے ہیں. یہ خدا معاف کرے, 3 سال ہمارے منہ سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ ہمارے اکاؤنٹ فریز کر دیے عمران خان نے, ہمارے کاروباروں کو بند کر دیا. ہم نہ کدھری روئے ہیں, نہ ہم نے فریاد کیا ہے. وہ جب ہمارا کاروبار بند کرتے تھے, ہم شام کو پھر جا کے ٹی وی پہ بیٹھ کے میاں صاحب کے گن گاتے تھے, اور صبح ایک اور کام ہمارا کاروبار بند کر دیتے. یہ بیچارے تو منی ڈیڈی والے, برگر والے, یہ سارے, کوئی رو رہا ہوتا ہے کہ جیل میں گرمی ہے, کوئی کہتا ہے برگر نہیں ملتا, کوئی کہتا ہے پیزا نہیں ملتا, کوئی کہتا ہے جیل میں جو ہے ایک چھوٹی سے کمرے میں رکھا ہے. میرا خیال ہے ان کو جیل میں ہم ایئر کنڈیشن بھی دیں, ان کو جو ہے ادھر ہم اچھی ٹی وی لگائیں, سینما ہال بنا کے دیں, یہ ادھر ڈانس پارٹیاں کرتے رہیں جیسے یہ جلسوں میں کرتے رہے, اور اس کو یہ بولیں کہ ہم قید میں ہیں. بدقسمتی ہے کہ ملک کے لیے, قوم کے لیے خدمت کرنا, سختیاں گزارنا, یہ جو ہے یہ لڑکیوں کا کام نہیں ہے. یہ خدا معاف کرے, یہ سارے جو ہے مزاج لڑکیوں والے رکھتے ہیں. یہ مردوں والا کام ہے, یہ جو ہے دلیروں کا کام ہے, جو جیلیں گزار سکتے ہو, جو سختیاں گزار سکتے ہو, جو اپنے قوم کے لیے, ملک کے لیے ایک, ہم اس ملک میں ہیں, ہمارا جینا مرنا اس ملک میں ہے, ہمارے ہر کچھ اس ملک میں ہے. یہ ہمیں کیا سبق دکھاتا ہے؟ پگوڑا لا کے لندن میں بیٹھ کے لندن کے وہ کرتے, ہیومن رائٹس کا بھی دعویٰ کر رہا ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا ہے ہیومن رائٹس کیا ہے, اس کو یہ نہیں پتا اسلامی ہیومن رائٹس کیا ہے, اس کو یہ نہیں پتا اخلاقیات کیا ہے. بڑوں چھوٹوں سے بات کر رہا, جھوٹ تو جو ہے اس نے سیکھا ہی عمران خان سے. یہ صبح شام کوئی جھوٹ بھی ہیومن رائٹس ہوتا ہے. مجھے حیرانگی ہے جنہوں نے ان کو بنایا ہے, ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ سب سے بڑی وائلیشن جھوٹ بولنا ہوتا ہے. تو جھوٹ بول کے, منافق بن کے, اور اپنی لیڈر کو صبح, عمران خان صاحب کہتے تھے کہ سب سے کامیاب لیڈر دنیا کا وہ ہوتا ہے جو یو ٹرن لے لے, جو مات سے مکر جائے. آج کل کہتا ہے کہ یہ سارے منافق ہیں جو اپنے بات سے مڑ جائیں تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا. اسلام ابھی ان کو یاد آ گیا, پہلے ان کو اسلام یعنی پہلے ان کو لیڈرشپ یاد تھی. تو ایک آدمی جو ہے صبح کچھ بولتا ہے, شام کو کچھ بولتا ہے, منہ پہ اس کا زب نہیں تھا. ہم تو کہہ رہے تھے, ہم نے لوگوں کو کہا تھا, میرے آپ 5 سال کے پہلے ٹی وی کے پروگرام اٹھائے جب عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں آئے تھے, میں نے کہا کہ ایسے بے زب والے گھوڑے کو جو ہے اقتدار مل رہا ہے کہ نہ پاکستان کو بخشے گا,
نہ اداروں کو بخشے گا، نہ عوام کو بخشے گا، نہ اس ملک کو بخشے. اس کا بس چلے نا، یہ پاکستان پہ ایٹم بم گرا دے عمران خان، اس کا بس نہیں چل رہا. اور اس کی ایک غلط فہمی ہے کہ یہ ڈیل کر کے باہر جائے گا. یہ ڈیل کر کے کدھر باہر نہیں جائے گا. یہ میری طرح، میں جو آپ کی ٹی وی پہ پروگرام کر رہا ہوں نا، یہ میرا نوٹ کر لیں سندیلا صاحب آپ اپنے ساتھ. جی یہ آپ وی لاگ کرے گا، بولے جی گا میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ سارا خود پلان کیا تھا، میں اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا تھا، میں اسٹیبلشمنٹ کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، میں جو ہے ایک ایجنڈے پہ آیا تھا. یہ ساری کمٹمنٹ یہ اپنے منہ سے کرے گا. میرے یہ وی لاگ آپ نے پھر اس دن چلانا ہے. یہ شخص ہر بات یہ کہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے یہ کام کرایا، نواز شریف کو میری وجہ سے نااہل کرایا. میں آپ کو ایک ایک شخص کی بات بتا